السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی۔ ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا کیوں سنائی گئی اور اس فیصلے کو عدالتی قتل کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ بھٹو کو کس مقدمے میں سزا ہوئی؟ اور جب بھٹو نے جلاد سے کہا پھندا کھینچ دو، تو انہی سب سوالات کے جوابات ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ سن 1974 میں 10 اور 11 نومبر کی رات کے آخری پہر ہونے والے اس مکالمے کے راوی اور تب قومی اسمبلی کے رکن تحریک استقلال کے سیکرٹری اطلاعات احمد رضا قصوری کے مطابق انہوں نے اپنا کہا در دیا۔ احمد رضا قصوری، ان کی والدہ اور خالہ اس حملے میں بچ گئے تھے جس میں ان کے والد شدید زخمی ہوئے، اور جب احمد رضا قصوری سے پوچھا گیا کہ آیا انہیں کسی پر شک ہے تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا۔ احمد رضا قصوری نے اس حملے کا ہدف خود کو قرار دیتے ہوئے پولیس کے سامنے اپنے بیان میں الزام ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا تھا۔ 1966 میں جب بھٹو ایوب خان کی کابینہ سے مستعفی ہو کر ٹرین سے واپس لڑکانہ جاتے ہوئے لاہور آئے تو ان کا استقبال کرنے والوں میں سے قصوری سب سے نمایاں تھے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تو احمد رضا قصوری کے مطابق انہوں نے لگ بھگ ایک ہفتے بعد لاہور کے سیشن جج کی عدالت میں نواب محمد احمد قصوری کے قتل کا احتساب دائر کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ملزمان طاقتور ہیں، اس لیے عدالت اپنی اوریجنل کریمنل میں اس مقدمے کو اپنے پاس ٹرانسفر کر لے۔ ہائی کورٹ نے 7 FIR لگی دیکھ کر ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا۔ ان کے بجائے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل راشد عزیز خان پیش ہوئے، جنہوں نے اپنے کلائنٹ پنجاب حکومت سے رہنمائی کے لیے 15 دن کی مہلت مانگی۔ 15 دن بعد انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم کیس لے کر آ رہے ہیں تو ہم نے اپنا اختصاصہ اس میں ضم کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ تعزیرات پاکستان کے تحت قتل کی سزا کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن 10 روز بعد ان کی ضمانت ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے ایم سمدرانی نے 13 ستمبر کو ثبوتوں کو مکمل قرار دیتے ہوئے بھٹو کی درخواست ضمانت منظور کی۔ 17 ستمبر کو نواب محمد احمد قصوری کے قتل میں انہیں پھر گرفتار کیا گیا، مگر اس بار مارشل لا قانون کے تحت، اور پھر 1 ماہ بعد بھٹو کے ٹرائل کا آغاز کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل کے زنانہ حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کی کوٹلی میں قید کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک بک شیلف دی گئی تھی، اور اس کے بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹلی تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ اس بھٹو سے انسانیت نہ ہو جائے۔ تو کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلیمان تسیر، جن کو بعد میں قتل کر دیا گیا، اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں، شروع کے دنوں میں بھٹو جب بیت الخلاء جاتے تھے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا۔ بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا پینا بند کر دیا تاکہ انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی اور ان کے لیے کوٹلی کے باہر علیحدہ ایک بیت الخلاء بنوا دیا گیا۔ بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی اجازت تھی۔ آخری دنوں میں وہ چارلس ملر کی خبریں، جوہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق صالح کی وٹنس 2 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح، جو کہ بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ تارا مسیح کا یہ کام پشتانی پیشہ تھا۔ ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے ملتے تھے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لیں۔ تو تب بھٹو نے کہا، مجھے داڑھی بنانے کے لیے اجازت دی جائے،
میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے۔ اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکی بادامی رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جیلر اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا اور پھر سیکورٹی اہلکار نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو مخالفت کی۔ آخرکار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک سٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا اور اس کے بعد بھٹو سٹریچر سے خود اتر کر پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا اور ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچ دیا تو بھٹو کے آخری الفاظ کیا خوب تھے، فنش آؤٹ۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔